اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، اس کی 7 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں، اور ایک اس کا نام ہے ام القرآن، اور دوسرا نام ہے 7 مثانی، اور تیسرا نام ہے الشفاء، اور چوتھا نام ہے رقیہ۔ یعنی اس کے مختلف نام سے اس قرآن اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نام جو ہے وہ ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ بھی اس کی تفسیر نہیں اٹھا سکتے گا سورہ فاتحہ کی، کیونکہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے جو چیزیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ سورہ فاتحہ بھی ہے۔ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں جو پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، یعنی عالمین تمام جہانوں کا، جس کے اندر کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، کوئی کسی قبیلے سے ہے، ہمارے تمام سب کو پالنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی چرند ہیں، پرند ہیں، جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، ساری مخلوقات، تمام جہان، دنیا و آخرت، سب کی پرورش کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا اور ان کی پرورش کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم ہے۔ اب اللہ نے 2 صفتیں یہاں بیان فرمائی، الرحمن اور رحیم، اور بسم اللہ کے اندر بھی دونوں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ الرحمن کی جو صفت ہے اس کے اندر بہت زیادہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ مہربان۔ اس مہربانی کے اندر کافر بھی شامل ہے، مشرک بھی شامل ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اس کے اوپر بھی مہربانی ہوتی ہے، اور جو نہیں مانتا اس کے اوپر بھی مہربانی ہوتی ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو جانتا ہی نہیں، کیا اس کو اللہ رزق نہیں دے رہا ہے؟ اس کو اولاد نہیں مل رہی ہے، اس کو کیا ہے، عہدہ بھی مل رہا ہے، اس کو شہرت بھی مل رہی ہے، مال بھی مل رہا ہے، کیا ہے، اولاد بھی مل رہی ہے، جائیدادیں بھی وہ اکٹھی کی جا رہا ہے۔ الرحمن والی صفت جو ہے وہ اللہ نے سب کے لیے عام رکھی ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے اللہ کو مانتا ہے، چاہے نہیں مانتا۔ لیکن الرحیم، رحم فرمانے والا، یہ صفت صرف قیامت کے دن اللہ کی جو صفت اللہ استعمال فرمائیں گے وہ رحیم ہوگی، وہ صرف مہربانی ایمان والوں کی ہوگی، صرف مسلمانوں کی ہوگی۔ قیامت والے دن صفت رحمان نہیں، صفت رحیم ہوگی، کہ صرف ایمان والے، جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والی ان کی جو امتیں ہوں گی، سب پہ صرف رحیم کی صفت ہوگی، رحمان کی صفت نہیں۔ اس دن کافروں پہ مہربانی نہیں کی جائے گی، مشرکوں پہ مہربانی نہیں کی جائے گی، ان کو سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اب دن و رات، سورج چاند، ہر چیز کا مالک تو وہی ہے، لیکن جہاں مالک یوم الدین فرمایا ہے کہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت دنیا کے اندر کیا ہے، لوگوں کی اپنے اپنی بادشاہیں، اپنی اپنی عدالتیں۔ فرمایا کہ اس دن لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، فرمایا کہ آج کون ہے، کس کی بادشاہت ہے؟ کہ دنیا کے اندر کیا ہے، تمہارے اپنے اپنی چھوٹی چھوٹی بادشاہیں تھیں، تمہاری چھوٹی چھوٹی اپنی عدالتیں تھیں، اس کے اوپر کیا ہے، تمہیں ناز تھا، تمہیں فخر تھا، تم اس کو اندر کیا کرتے تھے، اپنی مرضی کے فیصلے کرتے تھے، کرواتے تھے، جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ لیکن آج مالک یوم الدین، آج جو فیصلے کا دن ہے، روز جزا ہے، اس کا مالک صرف کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔
لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ ہے؟ خود ہی اللہ فرماتا، کوئی بولے گا نہیں، للہ الواحد القہار۔ اب اللہ نے یہاں صرف رحمان اور رحیم نہیں بیان فرمایا، للہ الواحد القہار، قہار یعنی آج کی جو صفت ہوگی، یعنی اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہوگی وہ بڑی سخت ہوگی۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ نے رسی ڈھیلی رکھی ہوئی ہے ہر بندے کی، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ رسی اللہ رب العزت کھینچ کے لائیں گے، للہ الواحد القہار۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب کلمہ حسر بیان فرمایا کہ اور کسی کی عبادت نہیں ہم کرتے، اب اس کے اندر ہم اقرار کر رہے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت کی لائق صرف اور صرف ذات اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا کیا ہے، وہ شرک ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں مدد سے مراد وہ مدد جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ مراد ہے۔ اب دنیا کے اندر ایک دوسرے سے بھی لوگ مدد لیتے ہیں، کسی کو کوئی کام کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے یار یہ مجھے چیز پکڑا دینا، اس سے بھی مدد لی گئی ہے، کوئی کسی سے کوئی سوال کرتا ہے، اس سے مدد لی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انصار اللہ، میری مدد کرو میرے لوگوں، میرے ساتھی۔ لیکن کیا، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ تم میرے دین کی مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کروں۔ یعنی اس جہاں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے جو مدد مراد ہے وہ خالصاً وہ مدد ہے جو اللہ سے مانگی جاتی ہے، وہ اللہ سے مانگی، یعنی وہ کسی سے اگر، کیونکہ یہاں فرمایا کہ توحید ایک ہے، توحید ربوبیت ایک ہے، توحید الوہیت ایک ہے، توحید صفات، یعنی ربوبیت کے اندر کسی کو شریک کرنا، اللہ کی الوہیت کے اندر کسی کو شریک کرنا، یعنی رب پالنے والا، پرورش کرنے والی بھی ذات اللہ کی۔ الوہیت یعنی الہ ہونے کے اندر بھی اللہ یکتا ہے، رب ہونے کے اندر بھی اللہ یکتا ہے۔ الوہیت یعنی الہ ہونے کے اندر بھی اللہ یکتا ہے۔ ربوبیت کے اندر تو کوئی کافر بھی شریک نہیں کرتا کسی کو، اس کو پوچھو نا آسمان زمین کس نے بنائے، تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے رب نے۔ لیکن رب العالمین کی ربوبیت کو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن الوہیت کو نہیں مانتے، الہ نہیں مانتے وہ، یعنی الہ جو ہے وہ ہمارا کون ہے، وہ اللہ ہے۔ اور توحید صفات یعنی جو صفات خالصتاً اللہ کی صفات ہیں کسی اور بندوں کے اندر تقسیم کرنا، یہ شرک ہے۔ یعنی اب روز رزاق کون ہے، وہ اللہ ہے۔ بیٹیاں بیٹے دینے والا کون ہے، وہ اللہ ہے۔ یعنی زندگی اور موت دینے والا کون ہے، وہ اللہ ہے۔ یعنی ان چیزوں کے اندر کسی کو اور کو شریک کرنا، صفات کے اندر، اس کی ذات کے اندر، یہ کیا ہے، شرک ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ سبع مثانی ہے، یہ میرے اور بندے کے اندر یہ تقسیم ہے۔ آدھی یہاں تک وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تک ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، یہ جو 3-4 آیتیں ہیں نا، پہلی اس کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اور یہاں سے اہدنا الصراط المستقیم سے اللہ نے بندے کو لگایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کر، یہاں سے دعا ہے، ایک ہے شروع کے اندر اللہ کی تعریف، یہاں سے اللہ کی دعا، اہدنا الصراط ہم پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو صراط مستقیم ہے یا اللہ تو ہمیں اس راستے پہ چلا۔ اب وہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، وہ خود اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور وہ کون ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء۔ ان 4 لوگوں پر اللہ نے کیا کیا، خصوصی انعام فرمایا ہے۔ ان لوگوں کا راستہ جو دنیا کے اندر ایسے اعمال کر کے چلے گئے، جو کامیاب لوگ ہیں، کامران لوگ ہیں، ان لوگوں کا راستہ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی تو ہمیں وہ راستہ دکھانا، ان لوگوں کا راستے پہ چلانا، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے کیا ہے، انعام فرمایا ہے، جن کے درجات کو تو نے خود بلند فرمایا ہے، جن کا تذکرہ تو نے خود قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، یعنی ان کی جن کی اللہ نے خود تعریف بیان فرمائی ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہیں، اس طرح اللہ کے برگزیدہ نیک بندے ہیں، ان کا راستہ، یعنی جو اعمال، جو کام وہ کر کے گئے ہیں، ان پر اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، نہ کہ ان غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا۔ اب اس سے 2 فرقے مراد ہیں،
ایک یہود اور ایک نصارہ۔ غیر المغضوب، مغضوب سے مراد یہود ہیں، یعنی جو جن پر اللہ کا غضب ہو گیا، اور ولضالین سے مراد نصارہ عیسائی لوگ ہیں کہ جن کو جو راستے سے بھٹک گئے، یعنی دونوں کا راستہ اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جو گمراہ لوگ ہو گئے ہیں، جو راستے سے بھٹک چکے ہیں، ان راستے سے ہمیں کیا کرنا، بچانا۔ یعنی شروع کے اندر اللہ کی تعریف بیان کی گئی، پھر اللہ سے دعا مانگی گئی، پھر دعا مانگنے کے بعد کیا ہوتا ہے، آمین۔ اللہ فرمائے ولضالین، حدیث کے اندر آتا ہے آمین۔ جب جس چیز پہ آمین کہے، آمین کا مطلب کیا ہے، ہم نے تیری یہ دعا کیا ہے قبول فرما لی، اجابت، آمین کا معنی یعنی قبول فرما لی ہے، اس کے بعد کیا کرنا، آمین کہنا۔ یعنی اس سورۃ فاتحہ، اس کا نام الشفا فرمایا گیا ہے، اور یعنی الشفا سے مراد ہر بیماری سے شفا، یقین رکھ کے کیا انسان کیا ہے، پختہ ارادے کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ اللہ کے اوپر رکھ کے کیا ہے سورۃ فاتحہ کو کسی پہ دم کیا جائے، کسی پہ چھڑک دیا جائے۔ فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بھی کسی کو دم فرماتے تھے، مرغی والے کو یا کسی کو بھی، یعنی سورۃ فاتحہ کو اچھی طرح یعنی باوضو ہو کے یقین کے ساتھ پانی میں دم کر کے یا اس بندے پہ پھونک دیا جائے۔ فرمایا ہے اللہ نے اس کو شفا بنایا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، صحت عطا